ہے۔ وہ ٹریننگ کیا تھی؟ وہ ٹریننگ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ کے اندر بیان کر دی۔ وہ دو ٹریننگ کے اصول بیان کیے ہیں۔ پہلا اصول وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ دوسرا اصول وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یہ مکی دور کے اندر اللہ کی جانب سے مسلمان مجاہدین کی ٹریننگ کی جا رہی ہے کہ تم نماز کو قائم کرنے والے بن جاؤ، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے جو ہے بن جاؤ۔ جب اس طرز کے اوپر تم مضبوط ہو جاؤ گے، اس کے اوپر جم جاؤ گے، پھر تمہاری تربیت جو ہے وہ ہو جائے۔ اور نماز اور زکوٰۃ کیسی ٹریننگ ہے؟ آپ کبھی دیکھیں نا، نماز جو ہوتی ہے نا، نماز یہ انسان کے ظاہر کی اصلاح کرتی ہے، اور زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ باطن کی اصلاح کرتی ہے۔ نماز سے انسان کا ظاہر درست ہوتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ انسان کے دل سے مال کی محبت کو جو ہے نکالتی ہے۔ نماز جو ہوتی ہے یہ دل کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، انسان نماز کے اندر اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے ذریعے، زکوٰۃ و انفاق فی سبیل اللہ، اس سے غریب طبقے سے ہمدردی جاگتی ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت یہ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ تم سے کروانا چاہتے ہیں۔ اپنی ذلت کا اظہار کر، اپنی عاجزی کا اظہار کر، اپنی مسکینی کا اظہار کر، اور اللہ کی کبریائی کا اظہار کر، تمہارے ظاہر کی جو ہے نا اصلاح ہو جائے گی۔ اور غریب آدمی کا، کیونکہ جہاد کے اندر انسان نے مظلوم طبقے کی مدد کرنی ہوتی ہے، اس لیے جو ہے نا اگر مظلوم کی مدد کرنا چاہتے ہو تو پہلے ان کے اوپر خرچ کرنا سیکھو، انفاق فی سبیل اللہ کرنا سیکھو، تاکہ مظلوم کی ہمدردی تیرے دل کے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے۔ تو زکوٰۃ انسان کے باطن کی اصلاح کرتی ہے، اور نماز انسان کے ظاہر کی اصلاح کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دو اصول جو ہے نا وہ بیان کر دیے۔ آج بھی آپ اقوام عالم کی طرف نظر دڑا کے دیکھیں نا، اقوام عالم اپنی فوجوں کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ ان کو وردی پہنا دو جی، ان کو دوڑ لگواؤ جی، ان سے مشقت والا کام کرواؤ جی، ان سے بوجھ اٹھواؤ جی، ان سے جو ہے نا پریڈ کراؤ جی، انہیں اسلحہ سکھانے کا طریقہ سکھاؤ جی، وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کی جو ہے نا وہ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ ہر فوج کی ٹریننگ مختلف ہوتی ہے، فوج کی ٹریننگ ویسے ہی بڑی سخت ہوتی ہے۔ یہ ساری ٹریننگ دینے کے باوجود وردی بھی پہنا لی، اسلحہ بھی سکھا لیا، دوڑ بھی لگوا لی، پریڈ بھی کروا لی، مشقت بھی ان سے برداشت کروا لی، جسم بھی مضبوط ان کا بنا لیا، اور ساری اتحادی اقوام کو اپنے ساتھ بھی لگا لیا۔ وقت کی سپر پاور طاقت بھی ہے، پھر بھی شکست ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اس لیے کہ یہ دو اصول ان کے اندر نہیں آئے، جو دو اصول ٹریننگ کے اللہ رب العزت نے مجاہد کو سکھلائے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ دو اصول کے انہوں نے پیدا نہیں کیے۔ نماز سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، اللہ سے جو رغبت ہو اور تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہ تعلق تو اس نے اپنے رب سے قائم نہیں کیا۔ اب وہ جتنی مرضی دوڑ لگاتا رہے، جتنی مرضی پریڈ کرتا رہے، جتنی مرضی اچھلتا رہے، کودتا رہے، اس کو جو ہے کبھی بھی ترقی اور کامیابی نہیں حاصل ہوتی۔ جتنی مرضی جو ہے جدید اسلحے کی جو ہے وہ چلانے کا طریقہ کار جو ہے وہ سیکھ لے، جب تک یہ دو اصول نہیں اپنائے گا اتنی دیر تک اس کو کامیابی جو ہے نا حاصل نہیں۔ مومن مجاہد جس وقت جہاد فی سبیل اللہ کے اندر ہوتا ہے، اس کی باہر ایسی مضبوط ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے کہ میدان کارساز کے اندر بھی، میدان جہاد کے اندر بھی جس وقت عین نماز کا وقت آتا ہے، وہ اپنے طائفے کو دو گروہوں کے اندر تقسیم کر کے ایک طائفے کو دشمن کے مقابلے کے سپرد کرتا ہے، اور دوسرے طائفے کو نماز کے اندر جو نہ کھڑا کر کے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اللہ سے تعلق وہاں پر بھی نہیں توڑ۔ اس کو صلاۃ الخوف سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی پارے کے قریب آگے جو صلاۃ الخوف کا طریقہ کار بھی آئے گا، انشاءاللہ پوری وضاحت کے ساتھ وہاں پہ جو ہے نا وہ بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت نے مومن مجاہد کی پہلے ٹریننگ کی ہے، ٹریننگ کرو۔ پھر آپ دیکھیں نا، نماز کے اندر اللہ سے تعلق جڑتا ہے، ربط قائم ہوتا ہے۔ نماز کے لیے طہارت جو ہے نا وہ شرط ہے، اور طہارت تو اللہ کو بڑی پسند ہے۔ دو چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ توبہ کرنے والا اور طہارت کو حاصل کرنے والا تو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اور نماز کے اندر طہارت جو ہے وہ شرط ہے جی۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نمازی پاک رہتا ہے ہر وقت، پاک تو اس کا رہنا مجبوری ہے کیونکہ اس نے نماز پڑھنی ہے، تو یہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ پھر نماز کے اندر اس نے صف بندی کرنی ہے، صف بندی اللہ کو ویسے بڑی محبوب ہے، اور یہ صف بندی جو ہوتی ہے یہ اتحاد کا اور اتفاق کا عملی جو ہے مظاہرہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر بھی صف بندی صحابہ کی کرائی کرتی تھی، اور میدان جہاد کے اندر بھی صف بندی جو ہے وہ کرایا جاتی ہے۔ اس لیے نماز کے اندر اپنی صفوں کو بالکل درست جو ہے وہ رکھا تھا۔ تو یہ اتحاد اور اتفاق کی جو ہے نظم اور ضبط کی جو ہے وہ طرف اشارہ ہے۔ تو نماز میں کتنی چیزیں جو ہے ہم کو سکھا دی۔ پھر نماز وقت مقررہ کے اوپر جو ہے نا اللہ نے پابند کیا ہے ہم کو کہ وقت مقرر کے اوپر تم نے ادا کر دیا، گویا کہ نماز کے اندر وقت کی پابندی بھی جو ہے وہ سکھایا گیا، سکھائی گئی۔ گویا کہ مجاہد وقت کا بھی پابند ہوتا ہے، مجاہد اللہ سے ربط بھی قائم کرتا ہے، مجاہد اپنی طہارت کا بھی لحاظ کرتا ہے، مجاہد نماز اور اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کے ذریعے اپنی ٹریننگ کو بھی جو ہے مکمل کرتا ہے، اور مجاہد نظم اور ضبط اور اتحاد اور اتفاق کی عملی تصویر جس وقت ٹریننگ حاصل کر کے اب تک میدان جہاد کے اندر آئے گا، اللہ کی مدد اور تائید اور نصرت بھی اس کے سامنے حال ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مکی دور کے اندر ٹریننگ کے دو اصول جو ہے وہ بیان کر دیے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اور یہ دو اصول ایسے اصول ہیں، ایسے بہترین اصول ہیں، ایسے سنہری اصول ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ان دو اصولوں کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر وہ توبہ کر دیں اپنے کفر سے اور شرک سے، اب ہمیں کیا پتا ہے زبان سے توبہ کر دیں اور دل میں شرک ہو، اللہ کہتے ہیں تم ظاہر کے مکلف ہو، دیکھو وہ تمہاری صفوں کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اگر وہ نماز کو پڑھے، زکوٰۃ کو ادا کرے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تم ظاہر کے مکلف ہو، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اگلی بات میں خدا کے اوپر چھوڑو، اندر کی بات میں جانوں۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کے رستے کو بھی چھوڑ دو۔ یہ ایمان کی علامت ہے اور یہ جہنم سے بچاؤ کا سبب بھی ہے۔ جس انسان کی ٹریننگ میں، جس مومن کی ٹریننگ میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں، جنت کی ضمانت بھی اس کو نہیں۔ قرآن پاک میں یہ دونوں چیزیں جو نے ذکر کی ہیں۔ جہنمیوں سے جس وقت سوال کیا گیا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم کے اندر پہنچا دیا؟ انہوں نے آگے کیا کہا تھا؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے، ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں جو لوگ کھلایا کرتے تھے۔ مسکین کو کھانا کھلانا کیا ہے؟ کھانا کھلانے کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے، اور آتوا الزکوٰۃ بھی انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ ہے۔ یہ دو چیزیں ہی تو جنت کے اندر لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اس لیے مومن جو ہوتا ہے اس کی ہر وقت ٹریننگ ہو رہی ہے، کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے اور زکوٰۃ کے ذریعے۔ تو اس ٹریننگ کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ اللہ رب العزت نے مکی دور کے اندر انسان کی جو ہے نا مومن بندوں کی ٹریننگ کے دو اصول بیان کر دیے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اب جس وقت مدینہ کے اندر چلے گئے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ، اللہ رب